الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ دنیا کے تمام دیکھنے والوں کو، تمام چاہنے والوں کو، تمام پیار کرنے والوں کو، اور جہاں جہاں تک اس وقت میری آواز کو سنا اور مجھے دیکھا جا رہا ہے، جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم۔ ایک بار پھر ناظرین، آپ کو پر نور صبح نور کے ساتھ میں دل کی عطا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں، اور آئیے بلا توقف چلیں حضرت ابو انیس محمد برکت علی علیہ رحمہ کی تعلیف اسماء النبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اسم مبارک پڑھنے اور سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ سیدنا العابد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار، اللہ تعالیٰ کی عبادت فرمانے والے، درود و سلام بھیجے اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آل پاک پر اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین پر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ لوگ خداوند رحمان کی عبادت کرو اور بندگان خدا کو کھانا کھلاؤ اور سلام کو پھیلاؤ تو تم پوری سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ ناظرین کرام، آج میں خاص طور پہ جو پیرنٹ ہیں جو اس وقت مجھے دیکھ رہے ہیں، میں ان سے دستبستہ گزارش کروں گا کہ آپ نے میرے اس پروگرام میں ضرور جڑے رہنا ہے، اور میں نوجوان نسل سے بھی گزارش کروں گا کہ وہ بھی ضرور اس پروگرام میں ہمارے ساتھ انگیج رہیں۔ معاملہ یہ ہے کہ آج ہم بات کریں گے منشیات کے جو نقصانات ہیں اور اس کے تدارک کے حوالے سے، اور ایک انتہائی امپورٹنٹ ترین موضوع ہے۔ یعنی اب میں بات کا آغاز کہاں سے کروں، مجھے سمجھ نہیں آتا کہ کون سا نشہ آپ کو چاہیے صاحب، کتنی مقدار میں نشہ چاہیے، کب نشہ چاہیے، کس وقت چاہیے اور کس طرح کا نشہ چاہیے۔ اب یہ سوال ناظرین پاکستان میں ایسا ہے کہ مطلب اس کی کوئی وقت نہیں رہی۔ میرا ملک پاکستان وہ ہو گیا ہے کہ جہاں پر مجھے بہت افسوس کے ساتھ یہ بات کہنی پڑتی ہے، میں جب کھنگال رہا تھا سروے رپورٹس کو تو مجھے حیرت ہوئی اس بات کے اوپر کہ 2013 میں اقوام متحدہ نے ایک سروے کیا تھا کہ پاکستان میں منشیات کا استعمال کرنے والے، یعنی مختلف قسم کے نشے کرنے والے جو لوگ ہیں، ان کی تعداد ایک محتاط اندازے کے مطابق 76 لاکھ تھی۔ بدقسمتی یہ ہے کہ پاکستان کی سطح پر مختلف نشوں کی استعمال کرنے والوں کی جو مجموعی سروے ہے 2013 کے بعد سے کنڈکٹ ہی نہیں ہوا، تو ایک محتاط اندازے کے مطابق میرے آپ کے پاکستان میں اس وقت قریب 1 کروڑ سے اوپر لوگ مختلف قسم کے نشوں کو استعمال کرتے ہیں، اور اس میں آپ اگر گننا چاہیں تو اس کو سگریٹ کو لے لیجئے، اس میں آپ شراب کو لے لیجئے، اس میں آپ چرس کو لے لیجئے، اس میں آپ بھنگ کو لے لیجئے، اس میں آپ کرسٹل میتھ کو لے لیجئے جسے آپ آئس بھی کہتے ہیں، اس میں آپ کوکین کو لے لیجئے، یعنی مختلف قسم کے نشے، اور اس میں خطرناک ترین ایک اور نشہ جس کی ہمارے نزدیک بظاہر کوئی وقت نہیں ہے، لیکن آپ دیکھیے کہ نوجوانوں کا 14-15 برس کے نوجوانوں کا باقاعدہ منہ بھرا ہوا ہوتا ہے، اسے آپ گٹکے کا نشہ کہتے ہیں۔ پاکستان وہ ملک ہے صاحب کہ مجھے یہ کہنے دیں، اور مجھے افسوس کے ساتھ یہ بات کہنی پڑتی ہے کہ آج پورے پاکستان کی سطح پر اگر آپ ایک نگاہ ڈالیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ ہمارا نوجوان طبقہ جسے ہم اپنا مستقبل کہتے ہیں، جن کے اوپر ہمیں بڑا فخر ہے، جن کے اوپر ہمارا بڑا ناز ہے، جن کے لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ صاحب یہ پاکستان کے مستقبل کی عمارت جو ہے اس کے پلرز ہیں، مجموعی طور پہ اگر میں بات کروں الا ماشاءاللہ، لیکن مجموعی طور پہ اگر میں بات کروں تو آج کا نوجوان چاہے وہ لڑکا ہے چاہے وہ لڑکی ہے، کسی نہ کسی نشے کے اندر مبتلا ہو چکا ہے۔ اب کلاسز کا فرق ہے، کہیں یوں کہہ لیجئے ایلیٹ کلاس کی بات کریں تو وہاں شراب جو ہے وہ عام ہو چکی ہے، ایلیٹ کلاس کی بات کریں تو وہاں پر چرس عام ہو چکی ہے، ایلیٹ کلاس کی بات کریں تو وہاں پر کرسٹل میتھ عام ہو چکی ہے، اگر آپ لوور کلاس کی بات کریں تو جسے آپ کچی شراب کہتے ہیں، وہ جو ٹھرا کہتے ہیں، وہ عام ہو چکا ہے، چرس وہاں پر عام ہو چکی ہے۔ اور اسی طرح سے اگر آپ ایک میکینک کو لے لیجئے، یعنی ایک میکینک سے لے کر آپ ایک عام آدمی کی بات کریں تو گٹکے کا نشہ جو ہے یہاں پر عام ہو چکا ہے۔ بدقسمتی یہ ہے صاحب کہ پاکستان میں اس حوالے سے ابھی تک مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ کوئی ایسی حکومت نہیں آئی یا کوئی ایسا نظریہ مجھے ابھی تک نظر نہیں آیا کہ جو باقاعدہ اٹھے اور اٹھ کر یہ کہے کہ ہمیں پاکستان کے مستقبل کو نشہ آور ان تمام جتنے بھی منشیات ہیں ان سے مکمل طور پہ بچانا بھی ہے اور ان کو محفوظ بھی کرنا ہے۔ آپ دیکھ لیجئے صاحب، میں آپ کو کیا بتلاؤں، یعنی میں اس وقت پیرنٹ سے مخاطب ہوں، آپ ذرا ریہیب سینٹرز میں جائیں تو صحیح، جس طرح کی داستانیں ریہیب سینٹرز میں ہمیں نظر آتی ہیں، جو قیامت صغریٰ ہمیں ریہیب سینٹرز میں نظر آتی ہے، آپ یقین مانیے آپ اس کو برداشت نہیں کر سکتے، آپ دیکھ نہیں سکتے۔ یعنی جس طرح سے والدین ریہیب سینٹرز میں جا کے اپنی اولادوں کے لیے سسک رہے ہوتے ہیں، بلک رہے ہوتے ہیں، یعنی ہاتھ جوڑ کے جو ہیں وہ اپنا بھیک مانگ رہے ہوتے ہیں کہ کسی طرح سے ان کی اولادیں بچ جائیں،
آپ یقین مانیں صورتحال اس سے زیادہ ابتر ہو جاتی ہے، یعنی نسلوں کی نسلیں برباد ہو جاتی ہیں۔ جو نشہ ہے نا، یہ بظاہر تو اس کی ابتدا سکون سے ہوا کرتی ہے، یعنی انسان راحت حاصل کرنے کے لیے، سکون حاصل کرنے کے لیے نشہ اختیار کرتا ہے، لیکن اس کا نتیجہ بربادی کی صورت میں نکلتا ہے۔ اور بربادی صرف اس انسان کی نہیں ہوتی، بلکہ کبھی کبھی بربادی نسلوں کی ہو جایا کرتی ہے، بربادی اجداد کی ہو جایا کرتی ہے، بربادی پورے گھرانوں کی ہو جایا کرتی ہے۔ اب معاملہ یہ ہے صاحب کہ اس کا تدارک کیسے کیا جائے۔ 40,000 کے قریب آپ اندازہ کیجئے، ایک سروے یہ کہتا ہے کہ 40 سے 50,000 کے قریب ہر برس نشہ استعمال کرنے والوں کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے، اور پاکستان وہ ملک ہے جہاں مختلف نشوں سے 2.5 لاکھ کے قریب لوگ مر جایا کرتے ہیں۔ یعنی میں نے ایک چھوٹی سی مثال دی نا، گٹکا جو ہے، اب آپ سوچئے اس گٹکے کا جو یعنی اس کا جو خطرناک ترین امپیکٹ ہے وہ کیا ہے پتہ ہے آپ کو؟ یعنی منہ کا اور گلے کا کینسر ہوتا ہے، اور آپ کا 14-15 برس کا جو بچہ ہے وہ منہ اور گلے کا کینسر لے کے گھومتا ہے۔ ہمارے یہاں ظاہر ہے مسائل بہت سارے مسائل۔ ایک تو یہ کہ حکومت کی اس حوالے سے کسی قسم کی کوئی واضح پالیسی آج تک سامنے نہیں آئی، والدین کی عدم توجہی کی وجہ سے بچے نشے کی طرف چلے جاتے ہیں، کہیں پیسے کا گھمنڈ ہوتا ہے، بچے جو ہیں وہ نشے کی طرف چلے جاتے ہیں، کہیں احساس محرومی کی وجہ سے بچے جو ہیں نشے کی طرف چلے جاتے ہیں، کہیں محبت میں ناکامی کا مسئلہ ہے تو بچے نشے کی طرف چلے جاتے ہیں، کہیں غلط صحبت مل جاتی ہے تو بچے نشے کی طرف چلے جاتے ہیں، کہیں ذہنی دباؤ اور ڈپریشن ہوتا ہے تو بچے باقاعدہ نشے کی طرف چلے جاتے ہیں، کہیں پریشانیاں اس حد تک بڑھ جایا کرتی ہیں کہ ان پریشانیوں کا مداوع بچے صرف اور صرف نشے میں دیکھتے ہیں، اور کہیں مستقبل سے مایوسی ہے، کہیں جاب کا نہ ملنا ہے، کہیں کاروبار کا تباہ ہو جانا ہے۔ غرض کے مختلف قسم کی وجوہات ہیں۔ ان وجوہات کی وجہ سے ہماری نسلیں اس وقت باقاعدہ نشے کی لعنت کے اندر مبتلا ہو چکی ہیں۔ ناظرین ہمارے ساتھ رہیے، آج اپنے مستقبل کا ہے تو ضرور اس پہ گفتگو کرنی ہے۔ دو شخصیات اس وقت آج ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ پہلی شخصیت ممتاز اسکالر ہیں، آپ سابق ممبر ہیں اسلامی نظریاتی کونسل کے، اور بہت کمال گفتگو کرتے ہیں، بلکہ میں اگر یہ کہوں تو غلط نہ ہوگا کہ کچھ حالیہ دنوں کے اندر ظاہر ختم نبوت کے حوالے سے ایک بہت بڑا اہم ترین کیس سپریم کورٹ کے اندر جو ہے وہ سنا جا رہا ہے۔ اس کیس میں باقاعدہ اگر میں یہ کہوں تو غلط نہ ہوگا کہ پورے پاکستان کی نمائندگی کرتے ہوئے ختم نبوت کی محافظت کے لیے آپ کھڑے رہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ سے بہت بڑا کام لیا۔ جناب ڈاکٹر عمیر محمود صدیقی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور دوسری شخصیت یقیناً کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے، بہت کام کرتے ہیں صاحب، اور آج ان سے ہم وہ ریئل اسٹوریز بنیادی طور پہ پوچھیں گے کہ جب والدین اپنے بچوں کو آپ کو سونپ کے جاتے ہیں تو کس مطلب کرب کے عالم میں آپ ان کو دیکھ رہے ہوتے ہیں اور کس کرب سے وہ گزر رہے ہوتے ہیں۔ آپ ڈائریکٹر ہیں ری ایف سینٹر کراچی اینڈ ایڈکشن کاؤنسلر ہیں۔ محترم جناب وکیل مراد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ دونوں آپ کو السلام علیکم، خوش آمدید۔ اچھا جی، آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے تو میرا خیال ہے ڈاکٹر صاحب آپ پہلے تو مطلقاً قرآن کیا کہتا ہے، کیونکہ ہمارے ہاں آج ایک بڑا مسئلہ یہ بھی پیدا ہو گیا صاحب کہ ینگ جنریشن، چونکہ خاص طور پہ جو لیڈ کلاس ہے، اس نے تو اب جگہ نکالی صاحب، یہ شراب پینا بھی حرام نہیں ہے اور یہ چرس پینا بھی حرام نہیں ہے، تو یہ کرسٹل میتھ پینا بھی حرام نہیں ہے، مطلب نشوں کو انہوں نے جائز قرار دے دیا ہے۔ بتائیے قرآن کیا کہتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نشہ ایک ایسا ناپاک عمل ہے جو انسان کی نہ صرف یہ کہ دنیا کو خراب کرتا ہے بلکہ آخرت کو بھی تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 90 میں بہت واضح طور پر یہ ارشاد فرمایا ہے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان۔ اب آپ غور کیجئے گا جنید بھائی کہ جب اللہ تعالیٰ خمر یعنی شراب کا ذکر فرما رہا ہے تو شراب نوشی کا ذکر جوئے کے ساتھ ہو رہا ہے، شراب نوشی کا ذکر بتوں کے ساتھ ہو رہا ہے، اور فال کے ناپاک تیروں کے ساتھ ہو رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ تمام کی تمام چیزیں شیطان کے ناپاک عمل میں سے ہیں، رجس من عمل الشیطان۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَاجْتَنِبُوهُ، اس سے اجتناب کرو، لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، تاکہ تم دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو جاؤ۔ اب شیطان کس طرح سے انسان کو ٹریپ کرتا ہے، جس طرح بھی آپ نے بھی فرمایا کہ نوجوان نسلیں جو ہے وہ تباہی اور بربادی کی طرف جا رہی ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر۔ فرمایا کہ بے شک شیطان یہ چاہتا ہے کہ تمہارے درمیان شراب اور جوئے کے ذریعے سے عداوت اور بغض کو پیدا کرے، وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر سے روکے۔
وعن الصلاۃ اور تمہیں نماز سے روکے. اب اس تمام حکم کے بیان کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فہل انتم منتہون. اللہ تعالیٰ سوال فرما رہا ہے. تو یہ سب سننے کے بعد کہ یہ میرا حکم ہے کہ یہ عمل نہیں کرنا, یہ شیطان کے ناپاک اعمال میں سے ہے, تو کیا تم نشے سے رک جانے والے ہو؟ جب اذان کی آواز آ جائے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح, تو حکم یہ ہے کہ مسجد کی طرف فوری طور پر انسان سعی یعنی چلنا شروع کر دے. بالکل ٹھیک ہے. لیکن ایک بدبخت شخص ایسا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب اذان کی آواز آ جائے تو تمہیں مسجد میں داخل ہونے کی اجازت نہیں ہے. کتنی بڑی بد نصیبی ہے. تو فرمایا کہ لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا, کہ جب تم حالت نشہ میں ہو تو تمہیں ہماری مسجد میں آنے کی اجازت نہیں ہے. معاذ اللہ. اور بات یہ لوگ اس کو بھی آدھا بیان کرتے ہیں, لا تقربوا الصلاۃ, بس اتنا بیان کرتے ہیں. معاذ اللہ. جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یعنی پورے حصے میں آپ دیکھیے کہ جب تم حالت نشہ میں ہو تو ہماری عبادت کے قریب بھی مت آنا. کتنی بڑی بد نصیبی کی بات ہے. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمان کہ جس شخص کی نسوں میں جب تک شراب رہے گی, فرمایا اس وقت تک اس کی عبادت قبول نہیں ہوگی. اللہ. اور ایک حدیث میں تو یہاں تک فرما دیا کہ 40 دن تک اس کی عبادت قبول نہیں ہوگی. اور امام صاحب روح البیان اسماعیل حقی بروسوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ, آپ اپنی تفسیر روح البیان کے اندر یہ روایت نقل کرتے ہیں کہ بعض صحابہ نے فرمایا کہ جس شخص نے اپنی بیٹی کسی ایسے شخص کے ساتھ بیاہ دی یا اپنی بہن کا اس سے نکاح کر دیا کہ جو شراب نوشی میں ایک ایسے نشے میں مبتلا ہے کہ انسان کی عقل معاف ہو جاتی ہے اور پتہ نہیں چلتا کہ وہ زبان سے کیا کہہ رہا ہے, کیونکہ نشے کی حالت میں طلاق ہو جاتی. تو فرمایا کہ نعوذ باللہ, گویا کہ اس نے حرام کام کے لیے اپنی اولاد کو, بیٹی کو, بہن کو اس شخص کے لیے پیش کیا. تو بہت سے گھر تباہ ہو گئے. خواتین یعنی سوال اٹھاتی ہیں, روتی ہیں, پریشانی کا شکار. بہت سے گھر تباہ ہو گئے صرف اس لیے کہ مرد کسی نہ کسی نشے کی لعنت میں پڑ گئے. بہت سے بچے آج کل اسکولز, کالجز, یونیورسٹیز میں آئس کا نشہ بہت زیادہ عام ہو رہا ہے. اور اس کی ابتدا جنید بھائی فوری نہیں ہو جاتی. ظاہر ہے کہ کوئی برا دوست انسان کو, اس پر انشاءاللہ ہم آگے بات بھی کریں گے, کہ کوئی برا دوست ہوتا ہے جو گریجولی انسان کو پہلے سگریٹ کی طرف, وہاں سے پھر چرس اور بھنگ کی طرف یا آئس کی طرف, اور بچے کچی عمر کے اندر اپنے آپ کو پھر کنٹرول نہیں کر پاتے. جب سے یہ ویپرنگ ایک آپ سمجھیے کہ ایک فیشن کی صورت اختیار کر گیا, تو نتیجہ یہ ہے کہ گریجولی چھوٹے چھوٹے بچے بھی اب نشے کی لعنت کی طرف جاتے چلے جا رہے ہیں. تو پھر اللہ کا سوال میں دوبارہ دہراؤں گا, جو لوگ نشہ کرتے ہیں, فہل انتم منتہون, کیا تم اس بات سے روکنے والے ہو؟ وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ, اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو. وَاحْذَرُوا, اور ڈرتے رہو. فَإِن تَوَلَّيْتُمْ, اور اگر تم نے روگردانی کی, فَاعْلَمُوا أَنَّمَا عَلَىٰ رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ, تو یہ جان لو کہ ہمارے رسول پر صرف پہنچا دینا ہے. اللہ. یعنی اس کا مطلب یہ طے ہوا کہ قرآن کی نص سے یہ ثابت ہے کہ نشہ کرنا حرام ہے. بالکل ٹھیک ہو گیا. اچھا اب ذرا وکیل مراد صاحب, آپ چونکہ ظاہر ہے ایک ریہیب سینٹر کو باقاعدہ لیڈ کر رہے ہیں اور آپ کے اوپر ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے. میں سب سے پہلے مطلب یہ جاننا چاہوں گا, اور تمام دیکھنے والے بھی, کہ ہماری سوسائٹی کی ایک بہت بڑی تعداد, ظاہر ہے جس میں ہر ایج گروپ کے لوگ شامل ہیں, کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی نشے کی لعنت میں اللہ ماشاء اللہ مطلب جو ہے وہ ایک بڑی تعداد میں لوگ ملوث ہیں. تو اس حوالے سے ذرا یہ بتائیے کہ ہمارے معاشرے میں کس طرح کے ایک تو نشے کیے جاتے ہیں اور حقائق بنیادی طور پہ کیا ہیں. یہ ابتدائی گفتگو ہے. پھر میں نے آپ سے وہ ضرور اسٹوریز بھی سننی ہیں تاکہ ماں باپ کی بھی آنکھیں کھلیں اور معاشرے کی بھی آنکھیں کھلیں صاحب, کہ کس طرح سے لوگ جو ہیں وہ اپنے بچوں کو جب چھوڑ کے جاتے ہیں تو کیا قیامت صغریٰ بپا ہوئی ہوتی ہے. لیکن سب سے پہلے جو ہر ایج گروپ کے حوالے سے بتائیے کیا حقائق کہتے ہیں. ڈرگس کے حوالے سے جو پرائم ایج ہے, اس کو ہم ٹین ایج جسے بولتے ہیں, 13 سے 19 کی جو ایج ہے, زیادہ تر جو نوجوان ہیں وہ اسی ایج سلاٹ کے اندر ڈرگس کی شروعات کرتے ہیں. اور جو گیٹ وے ہے فار فردر ڈرگز, اس کو سگریٹ کہا جاتا ہے. یعنی جو جیسے ایک قلعہ ہوتا ہے تو قلعے کا ایک دروازہ مین گیٹ ہوتا ہے, تو اگر آپ مین گیٹ میں انٹر ہو جائیں تو آپ قلعہ فتح کر لیتے ہیں. تو جو سگریٹ ہے وہ ایک مین گیٹ کی حیثیت رکھتی ہے. تو ایک جو آؤٹ آف کیوریوسٹی بھی ہو سکتا ہے کہ جو نوجوانوں کے اندر یہ اس کا وہ تجربہ کرتے ہیں. پھر دوسری جو وجہ ہے وہ نہ کہنے کی جو صلاحیت ہے, کہ دوسروں کی آفرز کو ڈکلائن نہ کر پانا, اسرٹیونیس نہ ہونا. کوئی دوست جو ہے وہ آپ کو آفر کرتا ہے تو آپ اس کے کہنے پہ ٹرائی کر لیتے ہیں. جو سائنسی پہلو ہے بیسیکلی وہ یہ ہے کہ دیکھیں
کوئی بھی ڈرگ ہے، وہ چاہے نکوٹین ہے یا فردر ڈرگز ہیں، وہ ہمارے موڈ کو آلٹر کرنے کی صلاحیت رکھتی ہیں، چونکہ جو نشہ ہے وہ بیسکلی ہمارے موڈ میں ایک خوشگوار تبدیلی لاتا ہے. تو جتنے بھی دنیا میں لوگ نشوں کی شروعات کرتے ہیں تو پیچھے ان کے موڈ کی خرابی ہوتی ہے. تو اپنے موڈ کی خرابی کو درست کرنے کے لیے نشے کی شروعات کی جاتی ہے. اب جو لوگ نشے کی شروعات کرتے ہیں، انہی لوگوں میں سے 20% لوگ آگے جا کے ایڈکشن جیسی بیماری میں سٹک ہو جاتے ہیں. یہ جو ہم معاشرے میں جو ایک پکچر دیکھتے ہیں، جو ایک مصیبت میں اور پرابلمز میں گھری ہوئی فیملیز اور جو مریض ہم دیکھتے ہیں، بیسکلی ان کا جو مسئلہ ہے وہ ایڈکشن ہے. چونکہ ہمارے پاس جو لوگ آتے ہیں وہ ایڈکشن کی کیٹیگری میں فٹ ہو رہے ہوتے ہیں، یعنی ان کو بیماری ہوتی ہے. اور جو بیماری ہے وہ ہر نشہ کرنے والے کو نہیں ہوتی. جیسا میں نے ابھی بتایا کہ ایسے بھی لوگ ہیں جو نشے کو لمبے عرصے تک ساری زندگی کرتے رہتے ہیں. الکحل کو لوگ 20 سال سے ایک مخصوص ٹائم پہ کرتے ہیں اور ایک مخصوص کوانٹٹی میں کرتے ہیں، لیکن وہ کبھی ڈرنک نہیں ہوتے، کیونکہ جو ان کا باڈی کا سسٹم ہے، جو نظام ہے، وہ اس میں کوئی تبدیلی نہیں آتی. کیونکہ جب باڈی کے نظام میں کوئی تبدیلی رونما ہوتی ہے، ایک چینج آتا ہے، جس کے نتیجے میں یہ نشے کی جو بیماری ہے وہ سامنے آتی ہے. یہ نشہ ایڈکشن میں تبدیل کب ہوتا ہے؟ جب انسان کے نشے کی جو کوانٹٹی ہے وہ بڑھنا شروع ہو جائے. یہ پہلی علامت ہے. اور جب اس کو پہلے جیسا مزہ نہ مل رہا ہو. یعنی یہ دو چیزیں ہیں طے کرتی ہیں کہ یہ بیماری میں کنورٹ ہو گئی. یعنی وہ ڈوپامین کو سیٹسفائی کرنے کے لیے مزید جو ہے ڈوز لینا شروع کر دیتا ہے. ایکچولی جو ڈوزز ہیں جو وہ لے رہا ہوتا ہے وہ اس کے لیے انف ثابت نہیں ہو رہی ہوتی، چونکہ اس کی کوانٹٹی بڑھتی چلی جاتی ہے اور جو مزہ ہے وہ ڈکلائن کی طرف جا رہا ہوتا ہے. تو یہ تمام لوگوں نشہ کرنے والوں کے اندر یہ والی تبدیلی نہیں آتی، چونکہ یہ کوئی 100 میں سے 20 لوگوں کے ساتھ یہ اس طرح کی جو ہے وہ تبدیلی باڈی کے اندر رونما ہوتی ہے، جس کی وجہ سے نشے کی بیماری سامنے آتی ہے. اچھا، کس طرح کے نشے کیے جاتے ہیں ذرا یہ بھی بتائیے، کیسے کیسز آپ کے سامنے آتے ہیں؟ یعنی کون کون سے نشے ہیں جو آپ نے ابھی تک اپنی نگاہوں سے دیکھ لیے کہ ان نشوں کے اندر مختلف ایج گروپ کے لوگ یعنی مرد اور عورتیں جو ہیں وہ ملوث ہو چکے ہیں؟ دیکھیں، میرا ڈرگ ایڈکشن کی فیلڈ میں ایز اے کاؤنسلر کو 32 ایئرس کا ایکسپیرینس ہے. تو جب میں نے اس فیلڈ میں ایز اے کاؤنسلر میں آیا، یعنی شروع ارلی 90s میں، تو اس وقت ہیروئن بہت زیادہ ہوتی تھی. تو وقت کے ہر ڈیکٹس میں ایک نیا نشہ جو ہے وہ سامنے آتا ہے. جیسے آج کل جو ہے وہ آئس میتھ اور کوکین کا دور ہے. تو آج سے 20-30 سال پہلے جو ہے وہ ہیروئن اور چرس کا بہت زیادہ تھا. آلدو چرس آج کل بھی ہے، لیکن جو نشوں کا جو دورہ آج کل ہے وہ ایسا ہے کہ نشہ کرنے والا جو نوجوان ہے وہ ایکٹیو رہنا چاہتا ہے، وہ اپنی انرجی کو ہائی رکھنا چاہتا ہے. زیادہ تر ایسے نشے ہیں نوجوانوں کے اندر پائے جا رہے جو کہ جن کو کرنے کے نتیجے میں وہ اپنے آپ کو ایلیشن میں رکھتے ہیں، ہائی موڈ میں رکھتے ہیں. چونکہ آج سے 20-30 سال پہلے نشئی ہم اسے کہتے تھے جو انسان آل دا ٹائم سویا ہوا ہے، کونے میں کہیں پڑا ہوا ہے، اس کو نشئی کہا جاتا تھا. تو اب نشئی کی ڈیفینیشن جو ہے وہ چینج ہو گئی. اب نشئی وہ ہے جو ساری رات جاگتا ہے. اب نشئی وہ ہے جو کہ ایک ہفتہ سوتا نہیں ہے. نشئی وہ ہے جس کی انرجی جو ہے وہ ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی. اور یہ کوکین اور آئس میتھ کی آپ بات کر رہے ہیں. چونکہ یہ جو اتنا ڈوپامین رش ملتا ہے ان ڈرگس کے نتیجے میں، چونکہ آج کل تو نشوں میں پڑا ہوا نوجوان جو ہے وہ سائیکوسس میں جاتا ہے، اور سائیکوسس کے نتیجے میں اس کو پیرانویا ہوتا ہے. پیرانویا ہو کے وہ اپنے ہی فیملی ممبرز پہ شکوک و شبہات کرتا ہے، اور اس کی جو ذہنی حالت ہے وہ بری طرح سے متاثر ہوتی ہے، جس کے نتیجے میں جو ہے وہ بگاڑ پیدا ہوتا ہے تعلقات میں، اور اس کی جو ذہنی حالت ہے وہ بری طرح سے متاثر ہوتی ہے. اور پھر علاج کے علاوہ اور کوئی رستہ جو ہے وہ باقی نہیں رہتا. چونکہ جب ایک انسان کو ڈرگ لینے کے نتیجے میں سائیکوسس ہے، پیرانوائڈ ہے، ڈیلوژنز اس کو ہو رہے ہیں، تو اس کے لیے ایک میڈیسنل جو ہیلپ ہے وہ ضروری ہو جاتی ہے. اچھا، اس میں ایک بات، ایک تو آپ نے بتایا کہ یہ اپنا آئس میتھ جو ہے اس کا استعمال بہت بڑھ گیا. ایک آپ فرماتے ہیں کہ کوکین کا استعمال بہت بڑھ گیا. اچھا، باقی یہ دیگر جو نشے شراب کے، چرس کے، یہ سمجھ لیجیے کہ کہیں کنارے پہ سائڈ پہ رکھے ہوئے، ایسا ہی ہے.
ایک نشہ اور ہے جس کو مطلب میرا خیال ہے شاید ہم امپورٹنس نہیں دیتے, لیکن ایک بہت بڑا کیونکہ میں اب دیکھ رہا تھا جنوبی ایشیا میں سب سے زیادہ گٹکے کا استعمال پاکستان میں ہوتا ہے, جی جی, اور پاکستان میں بھی کراچی میں ہوتا ہے, اور یہ نشہ ایسا ہے کہ سیدھا کینسر کرتا ہے, سیدھا جی, کینسر جی, کرتا ماؤتھ ہے. کینسر. تو اس پہ اس طرح کے کوئی کیسز آپ کے پاس آئے کینسر کے, اور ایسے کیسز آپ نے ڈیل کیے؟ دیکھیں جو میڈیکل کمپلیکیشنز ہیں وہ تو زیادہ تر جنرل ہاسپٹلز جو میڈیکل سیٹ اپس ہوتے ہیں وہیں جاتے ہیں, چونکہ ہمارے پاس جو لوگ آتے ہیں وہ بیسیکلی جو نشہ چھوڑ نہیں پا رہے ہوتے, اور چھوڑنے سے ان کو جو وڈرالز ہوتے ہیں یا بار بار وہ کوشش اپنے تئیں کرتے ہیں لیکن اپنی ہیلپ نہیں کر پاتے, یا کمٹ کرتے ہیں اس کمٹمنٹ کو جو ہے وہ پوری نہیں کر پاتے, تو ہمارا جو کام ہے بیسیکلی ان کو وہ طریقے اور سکلز دینا ہے جس کے نتیجے میں وہ اپنے آپ کو نشے سے دور رکھ پائیں, اور اس پروگرام میں سے ہم گزارتے ہیں جس میں ہم ان کو اپنے موڈ کو مینیج کرنا سکھاتے ہیں, اپنی کریونگز کو کیسے انہوں نے مینیج کرنا ہے وہ سکھاتے ہیں, اور ساتھ میں ان کی جو فیملی ممبرز ہیں ان کو ہم ایک اپنے ٹریننگ پروگرام میں, کاؤنسلنگ پروگرام میں انوالو کرتے ہیں. بالکل. اچھا میں اس میں ناظرین میرا خیال ہے ہر اس وقت جو ناظر ہے ہمارے ساتھ جو اس وقت جڑا ہوا ہے پروگرام میں وہ یہ سمجھنا چاہے گا کہ وجوہات کیا ہوتی ہیں. یعنی آپ ہی دیکھیے کہ ایک نوجوان بچہ ہے, بالکل صحیح ہوتا ہے, لیکن وہی بات ہے کہ آنکھ اوجھل پہاڑ والی بات ہے نا, کہ جیسے آپ کی آنکھ ذرا سی بند ہوتی ہے آپ کے بچے کے بارے میں آپ کو کچھ عرصے کے بعد پتہ چلتا ہے کہ صاحب یہ تو بچہ ہاتھ سے نکل چکا ہے, یا بچی ہاتھ سے نکل چکی, بچی بھی ہاتھ سے نکل جاتی ہے, بھی خیال رکھیے گا, اور پھر ایک سرٹن ٹائم کے بعد آپ کو پتہ چلتا ہے صاحب کہ بالکل کیس جو ہے وہ اپنا ڈیڈ ہو چکا ہے. تو اس کے پیچھے ظاہر ہے کچھ نہ کچھ ریزنس تو ہوتے ہیں نا. اب والدین اگر ان ریزنس کو تلاش نہ کریں تو پھر سمجھ لیجئے کہ آپ کی نسل آپ کے ہاتھ سے چلی جائے گی. درود پاک سرکار کی بارگاہ میں پیش کیجئے, ان کی آل کی بارگاہ میں پیش کیجئے, دونوں ہی احباب سے ذرا میں سمجھنے کی کوشش کروں گا کہ اس کی وجوہات بنیادی طور پہ کیا ہوتی ہیں, اور والدین کا اور پھر اگین حکومت کا اس میں بہت بڑا کردار ہے, تو کیا کردار ہونا چاہیے. درود پاک. جناب ایک بار پھر میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. بڑا ہی امپورٹنٹ موضوع ناظرین, منشیات کے نقصانات اور اس کے تدارک کے حوالے سے بات ہو رہی ہے, اور آئیے سلسلے کو وہیں سے جڑ لیتے ہیں. لیٹ سپوز خدا نہ خواستہ ظاہر ہے چونکہ ہم الحمدللہ مسلمان ہیں اور ہمارا ایک بلیو ہے کہ ہمیں مرنا ہے, ہمیں آخرت میں اللہ کو جواب دینا ہے. تو ڈاکٹر صاحب اگر فرض کیجئے کہ ایک نوجوان لڑکا یا لڑکی یا ایک مرد یا ایک عورت, ظاہر ہے مطلب اگر وہ ادھیڑوں میں, اور وہ فرض کیجئے کہ نشے کی حالت میں گرفتار ہو گیا, اب اس صورت میں شریعت کیا کہتی ہے, اور وہ ایڈکٹ ہے اور وہ چھوڑ بھی نہیں سکتے نہ چھوڑنا چاہتے ہیں؟ جنید بھائی پہلی بات تو یہ ہے کہ نشہ کرنا حرام ہے, اور حرام عمل کا ارتکاب انسان کو اللہ تبارک و تعالی سے دور کر دیتا ہے. اور آپ دیکھیے کہ ایک حدیث میں تو یہاں تک ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لعن اللہ الخمر, اللہ تعالیٰ نے شراب پر لعنت فرما دی ہے. اب یہاں صرف مطلقاً شراب مراد نہیں ہے, یا صرف انگور سے کشید کردہ شراب نہیں ہے, بلکہ مراد ہر وہ نشہ ہے اچھا کہ جو انسان کو جسمانی طور پر تباہی اور بربادی کی طرف لے جائے, انسان نفسیاتی بیماریوں میں مبتلا ہو جائے, عداوت اور بغضاء یعنی بغض اور عداوت اور اپنے ریلیشن کے اندر انسان مکمل طور پر تباہی کا رستہ اختیار کر لے. جس طرح سے ابھی ہمارے گیسٹ نے بھی یہ بات بیان فرمائی کہ جو لوگ نشے میں مبتلا ہوتے ہیں آپس میں ریلیشنز خراب ہونا شروع ہو جاتے ہیں. آپ کہتے ہیں کہ یہ سمبولکلی بات کی گئی؟ جی سمبولکلی بات کی جا رہی ہے, سمبولکلی بات کی گئی, اسپیسیفک بات نہیں ہے. دیکھیں خمر بھی حرام ہے, اسپیسیفک بھی ہے, اسپیسیفک تو ہے ہی جی, لیکن یہ سمبولک بھی ہے. اب یعنی اس کے اندر جو علت موجود ہے وہ ہے انٹاکسیکیشن. ٹھیک ہے, تو اگر جس چیز کے اندر بھی نشہ پایا جائے گا جو نشہ آور ہوگی اور انسان کو کسی نشے کے اندر مبتلا کرنے کا سبب بنے گی تو وہ چیز حرام ہوگی. اس لیے حدیث میں کیا ہے, کلو مسکرن حرام, ہر وہ چیز جو انسان کو نشے میں مبتلا کر دے وہ انسان کے لیے اللہ نے حرام فرما دی. تو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے جو خمر کی حرمت بیان کی, تو حدیث میں کیا بیان ہو رہا ہے, اللہ تعالیٰ نے خمر کو لعنت زدہ کر دیا, اس کے پینے والے پر, اس کے پلانے والے پر, اس کے بیچنے والے پر, اس کے خریدنے والے پر, شراب کشید کرنے والے پر, شراب جس کے لیے کشید کی جا رہی ہے اس پر اللہ نے لعنت فرما دی. یہاں تک کہ جو شراب اٹھا کر لے جائے اللہ تعالیٰ نے اس پر بھی لعنت فرما دی, اور جس کی طرف اٹھا کر لے جائی جا رہی ہے اللہ تعالیٰ نے اس پر بھی لعنت فرما دی. اللہ اکبر, اللہ. پھر ایک حدیث میں دیکھیں ابھی ڈاکٹر صاحب بھی بیان کر رہے تھے کہ آغاز کیسے ہوتا ہے, تو ایک بڑی امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ انسان جب برے دوستوں کی گیدرنگ میں چلا جاتا ہے, بالکل ٹھیک, حدیث میں کیا ہے, من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر, جو اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے, فلا یقعد علی مائدۃ یشرب علیہا الخمر, تو فرمایا وہ ایسے دسترخوان پر کبھی نہ بیٹھے کہ جس دسترخوان پر شراب رکھی ہوئی ہو. اللہ اکبر. تو ظاہر ہے کہ دسترخوان پر شراب رکھنے کا مطلب یہ کہ ایک ایسی گیدرنگ ہے, ایک ایسی پارٹی ہے
اس وقت جو میرے لیے زیادہ کرب انگیز بات ہے وہ یہ ہے کہ چھوٹے چھوٹے سے اسٹوڈنٹس جن میں لڑکیاں لڑکے دونوں شامل ہوتے ہیں، شراب عام ہو گئی، کاکٹیل پارٹیز کے نام پر آپ دیکھیے ابھی حال ہی میں کچھ عرصے پہلے بھی آپ نے دیکھا ہوگا چیزیں بہت سوشل جی میڈیا بلکہ میں آپ کو بتاؤں، آپ کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے سیٹرڈے نائٹ پارٹیز ہیں، بلکہ اب تو فرائیڈے نائٹ پارٹیز، سنڈے نائٹ پارٹیز جو ہیں بہت عام ہو چکی ہیں، ڈانس پارٹیز، کنسرٹ، بلکہ فارم ہاؤسز کے، اب یہ جو گرمیوں کا سیزن ہے نا، اس وقت مجھے مطلب سوری مجھے کہنا پڑ رہا ہے، لیکن اس وقت جتنے بھی فارم ہاؤسز ہیں آپ دیکھ لیجئے پورے پاکستان کے، صرف کراچی کی بات نہیں کر رہا، وہ بکڈ ہوتے ہیں ویکینڈ کے اوپر، اور بھرپور شراب، بھرپور بیئر، بھرپور چرس، بھرپور کرسٹل میتھ، بھرپور کوکین جو ہے اس کا استعمال ہو رہا ہوتا ہے اور کوئی پوچھنے والا نہیں۔ ایک آپ کی بات سے مجھے ایک بات یاد آئی، دیکھیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں سے ہلاکت میں مت ڈالو۔ یہ بہت زیادہ جو سوسائڈ ریٹ ہمارے معاشرے میں بڑھتا چلا جا رہا ہے، لوگ ڈپریشن کا شکار ہیں، انگزائٹیز کے اندر ہیں، خوف اور حزن میں مبتلا ہیں، اور اطمینان حاصل کرنے کے لیے، ذہنی دباؤ کو کم کرنے کے لیے، اپنا موڈ بدلنے کے لیے، اپنی مایوسی یا اپنی پریشانی کو، ڈپریشن کو ختم کرنے کے لیے وہ کسی نشے میں مبتلا ہوتے ہیں، جبکہ اطمینان اور سکون کہاں ملے گا؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، دلوں کا اطمینان تو اللہ کے ذکر میں ملے گا۔ پھر اس کے اندر آپ دیکھیے کہ آپ نے جس طرح اسباب کی بات کی کہ لوگ کیوں جا رہے ہیں اس طرف، تو والدین اور بچوں کا آپس میں انٹریکشن گریجولی ختم ہوتا چلا جا رہا ہے، اور اس میں ایک نئے نشے کا آپ اضافہ کر لیں۔ اب جب سے ایکسیسو یوز آف انٹرنیٹ شروع ہوا ہے تو اب انٹرنیٹ ایڈکشن کی صورت اختیار کر گئی ہے، اور آپ یقین جانیے کہ وہ لوگ جو یعنی ڈیجیٹل کے اور سوشل میڈیا کے ماہرین ہیں، اس پہ یقینی طور پر ڈاکٹر صاحب بھی یعنی ہماری رہنمائی کریں گے کہ جس طرح کے یعنی اثرات اور کیمیکلز ہمارے دماغ کے اندر نشہ آور اشیاء کے استعمال سے پیدا ہونا شروع ہوتے ہیں، اس وقت جو ڈیجیٹلائزیشن کی وجہ سے ایکسیسو یوز آف انٹرنیٹ ہو رہا ہے، آپ یقین جانیں گھنٹوں جن الگورتھمز کو اس وقت استعمال کیا جا رہا ہے، گھنٹوں لوگ جو اسکرولنگ پر گزار رہے ہیں، تو اس کی وجہ سے جس طرح سے انسان کا برین متاثر ہو رہا ہے، بعض اوقات تو ایسا ہوا ہے کہ چھوٹے چھوٹے بچوں نے اپنے پیرنٹس تک کو قتل کر دیا ہے۔ اچھا وہ جو آپ بات کر رہے ہیں وہ کیا پب جی کھیلتے ہوئے، دیگر گیمز کھیلتے ہوئے، اس میں بھی یہ ڈاکٹر صاحب میں آپ کو بتاؤں کہ اس میں بھی یہ کہ ایک تو کرسٹل میتھ کا استعمال بھی کیا ہوا ہے نا، وہ نان کیمیکل ایڈکشن بھی تو آ گئے، لیکن اس میں کیمیکل ایڈکشن بھی ساتھ ساتھ یہ آ گئی کہ کرسٹل میتھ بھی پیا ہوا ہے، وہ جو آپ کہہ رہے تھے نا کہ دو مطلب ایک رات، دو رات، تین رات تک جو جاگنا ہے، اور پھر اس پہ مستقل گیمنگ کرنی ہے، مستقل گیمنگ کے اندر ظاہر ہے وہ اتنے انوالو ہو جاتے ہیں۔ اچھا اب ذرا وجوہات پہ تھوڑی بات کرتے ہیں، آپ کے خیال میں چونکہ آپ تو بالکل براہ راست ڈیل کر رہے ہیں نا کیس کو، ایک سیمپل کیس آپ کے سامنے آتا ہے اور ظاہر مختلف قسم کے کیسز آتے ہیں، تو ان مختلف قسم کے کیسز میں وجوہات کیا کیا آپ کو نظر آتی ہیں، ذرا یہ بتائیے، چاہے وہ لوور کلاس کی ہوں، مڈل کلاس کی ہوں یا اپر کلاس کی ہوں۔ دیکھیں میں کوئی اخلاقی پہلو پہ تو بات نہیں کرنا چاہتا، میں پیورلی جو اس کی جو ریزنز ہیں، یعنی جو سائنٹیفک ریزنز ہیں جو میرے فیلڈ سے متعلق ہے، میں وہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ بنیادی طور پہ کسی بھی انسان کی زندگی میں جو نشے کا آنا ہے نا، وہ اس وقت ہوتا ہے جب وہ اپنے موڈ کی تبدیلی چاہتا ہے، اپنے موڈ کو بہتر کرنا چاہتا ہے، اپ لفٹ کرنا چاہتا ہے، یہاں سے شروعات ہوتی ہیں۔ یہ پہلا ریزن ہے موڈ، ٹھیک ہے، چونکہ جب موڈ کی خرابی کو وہ نشہ جو ہے وہ ٹھیک کر دیتا ہے، کیونکہ ہر نشے میں یہ صلاحیت ہے کہ وہ اپنے موڈ کو، آپ کے موڈ کو تبدیل کر دے گا۔ اگر آپ ڈپریس ہیں، اگر آپ کو گھر سے ڈانٹ پڑی ہے، اگر آپ پہ کام کا پریشر ہے، آپ کی بہت سی کمٹمنٹس ہیں، ڈیڈ لائنز ہیں، وہ پوری نہیں ہو رہی ہیں، اور آپ جو ہے وہ ایگزام کا پریشر ہے، یا اس کے علاوہ لوگ آپ دیکھیں کہ اگر یہ وجوہات ہم ایک سائڈ پہ رکھیں تو جو لوگ نیو ایئر نائٹ پہ نشہ کرتے ہیں، جو لوگ دوستوں کی پارٹیز میں نشہ کرتے ہیں، تو بیسیکلی انسان جو ہے وہ نشے کی جو شروعات ہے اپنے موڈ کو بہتر کرنے کے لیے کرتا ہے، لیکن آگے چل کے یہ ان کو پتہ نہیں ہوتا کہ کون ہے جو اس میں سٹک ہو جائے گا، کون ہے جو ایڈکشن میں پھنس جائے گا، یعنی کہیں انجوائمنٹ ہے، کہیں سکون اختیار کرنے، ایسے ہی چونکہ بالکل، چونکہ لوگ جو ہیں وہ خوشی میں بھی نشہ کرتے ہیں، لوگ غم میں بھی نشہ کرتے ہیں، دونوں وجوہات میں۔ اور یہ طریقہ انگریزوں کا ہے، وہ خوش ہوتے ہیں تو نشہ کرتے ہیں، غمگین ہوتے ہیں نشہ کرتے ہیں۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ والا جو ایکسپیرینس ہے یہ ساری زندگی کامیاب نہیں رہتا، جو کہ آگے چل کے یعنی
3-4 سال کے بعد حالات بدلنا شروع ہو جاتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. اور خاموشی سے دبے پاؤں انسان کے اندر جو نشے کی بیماری ہے وہ قدم جما لیتی ہے. لیکن ڈاکٹر صاحب سوری ٹو کٹ یو, اس میں کیا آپ نہیں سمجھ وجوہات پہ اور بات ہونی چاہیے؟ جیسے مثال کے طور پہ اگر آپ کو ایک غلط گیدرنگ مل گئی ہے, اب ایک گیدرنگ میں آپ کو 10 لوگوں کا گروپ ہے اور اس میں سے اگر 8 نشہ کرنے والے ہیں یا 6 نشہ کرنے والے ہیں تو آٹومیٹکلی وہ 3-4 کو جو اپنی طرف فنڈ کر لیں گے, یہ بھی تو ہوتا ہے نا. ایسا ہے چونکہ وہ کہتے ہیں نا جیسی سنگت ویسی رنگت, بالکل ایسا یہ تو ہے. تو اگر دیکھیں نا ایسے بھی تو لوگ ہیں جن کو مثال کے طور پہ میں جب ہاسٹل میں تھا تو میرا جو روم میٹ تھا وہ سگریٹ پیتا تھا, لیکن مجھے کبھی سگریٹ کی طرف میں کبھی الور ہوا ہی نہیں, کیونکہ جو ہمارے اندر کے جو حالات ہیں وہ بھی بہت میٹر کرتے ہیں کہ کیا ہم کسی غلط آفر کو نو کہہ سکتے ہیں یا نہیں کہہ سکتے, کیونکہ ہماری اندر کی جو ڈیفیشنسیز ہیں وہ بھی کافی میٹر کرتی ہیں. کیونکہ جب ہم ڈسٹرب ہوتے ہیں اور ایسی صورتحال میں کوئی ہمیں آفر کرتا ہے اور وہ تجربہ ہمارے لیے خوشگوار ہو جاتا ہے, پہلا تجربہ, تو یہاں سے جو ہے ہماری شروعات ہو جاتی ہے. والدین کی عدم توجہ ہی اس میں کردار ادا کرتی ہے نشے کی طرف جانے میں. والدین کا جو رول ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے میرے خیال سے بچوں کی جو پیرنٹنگ میں, اور اس میں والدین جو ہیں وہ اگر ڈے 1 سے جو بچوں کے ساتھ اپنی قربت اور اپنی کمیونیکیشن کو بہتر رکھیں, کہ جیسے ایک مثال کے طور پہ والدین ہیں, فادر ہے, وہ اپنے بچے کو اگر ریگولرلی گلے ملتا ہے اور جان بوجھ کے گلے ملتا ہے تاکہ اس کو پتہ چلتا رہے کہ اگر اس نے کوئی اسموک وغیرہ کیا ہے, سگریٹ کرتا ہے تو اس کے علم میں ہو, تو والدین کی جو کمیونیکیشن اور تعلقات ہیں وہ تو بہرحال بہت میٹر کرتے ہیں بچوں کے اس ایڈکشن میں جانے کے حوالے سے. احساس محرومی زندگی کے اندر بہت سے لوگوں کے ہوتا ہے, یعنی مال نہیں ملا, جاب نہیں ملی, کامیابی حاصل نہ کر سکا, محنت بہت کی, مجھ سے بعد کے لوگ مجھ سے آگے نکل گئے, میرے ایج گروپ کے لوگ یا میری گیدرنگ کے لوگ, وہ احساس محرومی بھی نشے میں مبتلا کرتا ہے. یہ ایکسکیوزز ہیں سارے, یہ سارے جوازات ہیں, لیکن جس انسان نے نشہ کرنا ہوتا ہے. لیکن ڈو یو تھنک کہ جی مطلب یہ میٹر کرتا ہے, یہ مہمیز دیتا ہے نشے کی طرف جانے کو؟ دیکھیں یہ وجوہات تو ضرور ہیں, لیکن میں نے آپ کو بتایا کہ یہ ایک ہوتا ہے ایکسکیوز اور ایک ہوتی ہے ریزن. یہ ایکسکیوز ہے, یہ ریزن نہیں ہے. ٹھیک ہے. چونکہ جب کسی انسان نے نشے کی طرف جانا ہے تو وہ کوئی نہ کوئی بہانہ تلاش کرتا ہے, اس کے پاس 101 بہانے ہوتے ہیں. آپ کے خیال میں اور کیا کیا اور مزید ریزنز ہو سکتے ہیں یا ہوتے ہیں؟ جو سوسائٹی کا پریشر ہے, جو یعنی آپ کی سنگت کس طرح کے لوگوں کے ساتھ ہے, آپ کس طرح کے لوگوں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں, آپ کے اوپر ورک پریشر کیسا ہے, آپ کے تعلقات کیسے ہیں, آپ کی سونے جاگنے کی روٹین کیا ہے, کیا آپ کوئی ہیلدی ایکٹیویٹیز میں اپنے آپ کو رکھے ہوئے ہیں یا نہیں, آپ کی جو موڈ ہے موسٹ آف دا ٹائم وہ کیسا رہتا ہے. اگر آپ کا موڈ موسٹ آف دا ٹائم خراب رہتا ہے, آپ غصیلے رہتے ہیں, غصے میں رہتے ہیں, تو اس میں چانسز ہیں کہ آپ کسی نہ کسی. اور ایک بہت بڑی وجہ محبت کی ناکامی بھی ہو جاتی ہے نا, محبت میں ناکام جو لوگ ہوتے ہیں وہ بھی بیچارے دیوداس بن جاتے ہیں, اور پھر اس کے بعد جو نشے کی جو ناکامی ہے یہ ہمیں ڈاؤن کرتی ہے نا, ڈپریشن کی طرف لے کے جاتی ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب آپ مجھے بتائیے, آپ کی بظاہر بڑا ایکسپیرینس, اور کیونکہ ویسے بھی آپ مطلب آپ ماشاءاللہ پڑھاتے بھی ہیں اسٹوڈنٹس کو اور آپ ایک ادارہ بھی چلا رہے ہیں, تو آپ کا تو بڑا ایک ڈائیورسٹی ہے آپ کی اس مشاہدے کے اندر. آپ بتائیے جب آپ کو اتنا ڈائیورس مشاہدہ ہے اس میں کیا آپ نے دیکھا, اور خاص طور پہ آپ چونکہ جامعہ کراچی کے اسٹوڈنٹس کو بھی ڈیل کرتے ہیں, وسپرنگ تو آتی ہے نا کانوں میں, آواز تو آتی ہے اور مشاہدے میں بھی ہوتی ہیں, آپ کے خیال میں کیا ریزنز بنتے ہیں نشے کی طرف جانے کے؟ دیکھیے ایک بہت بڑا بنیادی سبب تو والدین اور بچوں کا آپس میں انٹریکشن تقریباً ختم ہو چکا ہے. بالکل تقریباً بالکل ٹھیک ہے. کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ جب ایک انسان بہت سارے ایسے مسائل کے اندر گرفتار ہو جائے کہ اب وہ اپنے موڈ کی تبدیلی کے لیے یا اپنے احساس محرومی کو ختم کرنے کے لیے یا سکون اور اطمینان کی خاطر جب وہ کسی برے دوست کی صحبت کی وجہ سے نشے کی طرف جانا چاہتا ہے, تو اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ اسے کوئی اپنا نہیں مل پاتا کہ جس کے ساتھ بیٹھ کر وہ اپنے دل کی بات کہہ سکے. بالکل ایسا. اب والدین ظاہر ہے کہ دنیا میں ایک ایسی مقدس ترین ہستی ہیں کہ ان سے زیادہ بہتر انسان کے لیے کوئی یعنی خیر خواہی چاہنے والا ہو نہیں سکتا. اس میں کوئی دوسری رائے نہیں. تو والدین اگر اپنے بچوں کو وقت دیں گے, ان کے بچوں کے ذہن میں بہت سے سوالات ہوتے ہیں, اور میں یہاں چاہوں گا کہ والدین کو یہ گزارش کروں کہ وہ اپنے بچوں کی جمالیاتی ایستھیٹیکل, ان کی اخلاقی ایتھیکل, ان کی انٹلیکچول, ان کی عقلی,
ان کی فزیکل، جسمانی اور خاص طور پر اسپریچول، ان کی روحانی تربیت کی طرف توجہ دیں. یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے کہ یعنی پہلی بات تو برے لوگوں کی صحبت کو ویسے ہی اوائڈ کرنا چاہیے، لیکن اگر زندگی کے کسی موڑ پر کوئی شخص آپ کو بری بات کی آفر کرتا ہے تو ہمارے اندر یہ اخلاقی جرت پیدا ہو جائے کہ ہم اس شخص کو منع کر سکیں، اس کو انکار کر سکیں، تو اس میں بہت گہرا اثر انسان کی شخصیت کی ڈیولپمنٹ پر ہوتا ہے. اچھا یہ بھی ذہن میں رکھیے پس پشت کہیں مطلب جو ہے نا وہ یہ بھی ذہن میں ہونا چاہیے ہمارے کہ آپ کو پتہ ہے وہ جو پدرشاہی نظام کے خلاف ایک باقاعدہ کیمپین ہے، یہ بھی اس میں بہت میٹر کرتی ہے کہ بالکل جو ہے وہ اپنا مادر پدر آزاد کر دیا جائے بچوں کو، پھر وہ پارٹیوں میں ناچتے پھرے گاتے پھرے. ایگزیکٹلی، یہ بہت بالکل آپ نے درست بات کی طرف نشاندہی کی. اور عام طور پر ہوتا یہ ہے کہ جن گھروں میں پیرنٹس بھی نشہ کرتے ہوں تو یہ زیادہ امکان ہے کہ ان کو میراث میں ہی نشہ کرنے کی جو ہے وہ عادت جو ہے وہ ان کو آگے ملتی رہے. ایک بہت اہم بات، وہ میرا جسم میری مرضی نا، میں جیسے چاہوں استعمال کروں، بات یہ ایک بہت اہم بات کی طرف میں اشارہ کرنا چاہتا ہوں کہ بعض اوقات لوگ یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ شاید کوئی چیز اس وقت حرام ہوگی جب وہ ہمیں نشے میں مبتلا کرے گی، تو ہم نے تو زیادہ استعمال میں تو یعنی اس کو مقدار میں تو استعمال نہیں کیا. تو حدیث میں یہ بات ذکر ہے کہ جس چیز کی کثیر مقدار انسان کو نشے میں مبتلا کر دے اس کی قلیل مقدار بھی حرام ہوتی ہے. یعنی وہ چیز جو انسان کے لیے یعنی بالکل ایک ابتدائی سٹیج میں کسی دوست کی وجہ سے اس نے یا کسی بری سنگت اور صحبت کی وجہ سے، دیکھیے جو لوگ نشہ کرتے ہیں اس میں ایک سب سے بڑا جو ابتدائی مرحلہ ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ کہتے ہیں کہ جناب ہم تو ان کے ساتھ اس چیزوں کو دیکھ کر، ان کی اسمیل کو سونگھ کر یا اس یعنی نشہ آور چیز کے دھوئیں کو انہیل کرنے کے ساتھ ساتھ گریجولی انسان عادی بنتا چلا جاتا ہے. اچھا اس میں ایک جو بڑا ہمارے لیے زیادہ تکلیف دہ معاملہ ہے وہ یہ ہے کہ اب سننے میں یہ آ رہا ہے کہ یونیورسٹیز میں خاص طور پر جو اسٹوڈنٹس ہیں ان میں طالبات بہت زیادہ اب نشے کی طرف جا رہی ہیں. آپ کو پتہ ہے یہ رپورٹ جو ہے وہ اپنا 3-4 سال پہلے کی آپ بات کر رہے ہیں، اور یہ بڑی اس وقت جو ہے اس پہ بڑی لے دے ہوئی تھی کہ اسلام آباد کی جو ہے موسٹلی یونیورسٹیز میں مور دین 45% جو ہے وہ ڈرگ ایڈکشن ہو چکی ہے، جس میں کرسٹل میتھ کا استعمال زیادہ ہو رہا ہے اور اس میں بھی خواتین زیادہ ہیں. اچھا اب ریزنز پہ آپ بات کر رہے تھے، اور ریزنز آپ کے خیال میں کیا ہو سکتی ہے؟ اچھا ایک اور چیز ہے، انزائٹی ہے، ڈپریشن ہے، زندگی کے اندر ناکامی ہے، ذہنی دباؤ ہے. بہت سے لوگ دیکھا ہے کہ ان ذہنی مطلب جو فرسٹریشنز ہوتی ہیں اس وجہ سے بھی نشے کی طرف چلے جاتے ہیں اور پھر ظاہر نکل نہیں پاتے باہر. وہ دیکھیے فرسٹریشن کی آپ نے بات کی، یہ احساس محرومی انسان کو اکثر اوقات کسی ایسے کام کی طرف آمادہ کر دیتا ہے کہ اس کے مزاج میں یا تو ایکسٹریمزم آ جاتا ہے، وہ کسی بھی انتہا پر جا کر کہیں بھی غلط انداز سے ریئیکٹ کر سکتا ہے. اور دوسری طرف یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جن لوگوں میں شخصی اعتبار سے بہت سی کمزوریاں رہ جاتی ہوں تو وہ آئسولیشن میں رہتے ہوئے، یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے کہ عمومی طور پر ہوتا یہ ہے کہ جہاں انسان برے دوستوں کی صحبت کی وجہ سے اس طرف جانا شروع کرتا ہے، جب نشے میں لوگ مبتلا ہوتے ہیں تو زیادہ تر لوگ آئسولیشن کی طرف بھی جانا شروع ہو جاتے ہیں. یہی ہوتا ہے، اور یہ تنہائی انسان کو مزید زیادہ گناہوں کی طرف جو ہے وہ لے جانا شروع کر دیتی ہے. اب آپ دیکھیے کہ اپنے احساس محرومی کو ختم کرنے کے لیے جو لوگ نشہ کرتے ہیں، یہ بات ان کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے، انسان مایوس ہو جاتا ہے. اور جب یہ مایوسی انسان کے اندر جنم لیتی ہے تو یہ وہ دروازہ ہے کہ بعض اوقات انسان خودکشی کی طرف بھی جاتا ہے، بعض اوقات انسان چوری ڈکیتی کی طرف بھی مائل ہو جاتا ہے، اور بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ نعوذ باللہ لوگ کسی دوسرے کی جان بھی لے لیتے ہیں. اپنے گھروں کے اندر لڑائی جھگڑے فسادی تمام کے تمام شروع ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، آپ میرے ان بندوں سے کہہ دیں جنہوں نے اپنے اوپر ظلم کر لیا، یہ ظلم ہے اپنے اوپر. لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس مت ہونا. ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، تم نے جتنے بھی گناہ کیے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ ہی تمہیں دنیا اور آخرت کی فلاح عطا کرے. بالکل ٹھیک. اب مناسب ذرا اب میں چاہوں گا، چونکہ میں نے وعدہ کیا تھا لوگوں سے، اور خاص طور پہ میرا اللہ جانتا سے مقصد یہ ہے ان اسٹوریز کو سنانے کا کہ میں قطعاً یہ نہیں چاہتا کہ لوگ جو ہے مطلب میں اس کو کسی اور پہلو پہ دیکھوں. پیورلی یہ کہ والدین کو جو ہے وہ سنائیے آپ اور بتائیے کیسے کیسز آپ کے پاس آتے ہیں، کس ایج کے کیسز آتے ہیں، اور کوئی ایسی کہانی، کوئی ایسی داستان کہ جس سے کچھ سیکھیں نوجوان بھی اور والدین بھی. بتائیے ذرا، جس نے آپ کو بھی ہلا کے رکھ دیا ہو. نشے کی جو بیماری ہے اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ ایک فیملی ڈیزیز ہے، یعنی جس گھر میں ایک ایڈکٹ ہوتا ہے تو پورا خاندان سفر کرتا ہے. وہ اکیلا شخص جو ہے وہ سفر نہیں کر رہا ہوتا، اس تکلیف میں نہیں ہوتا، بلکہ پورا خاندان ایک انتہائی تکلیف کی کیفیت میں ہوتا ہے.
تو ظاہر بات ہے کہ جب فیملی ممبرز، اور اس بیماری میں جو ایڈکٹ ہے وہ تو نشہ لے کے اپنی دنیا میں گم ہوتا ہے نا، اس کو تو وہ تو اپنی تکلیف کو رفع کر لیتا ہے نشہ لے کے، لیکن گھر والے کہاں جائیں؟ چونکہ گھر والے تو نشہ نہیں کرتے، ان کو تو تکلیف کا احساس ہوتا ہے، تو ہمیشہ پہلے گھر والے ہی آتے ہیں۔ ہمارے فیلڈ میں دیکھا گیا ہے، ہمارے کام کاج میں، کہ جو ہیلپ کے لیے دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں وہ گھر والے ہی پہلے آتے ہیں، ماں باپ آتے ہیں، ماں باپ آتے ہیں، بہن بھائی آتے ہیں، اور کبھی بیوی آتی ہے، کبھی شوہر آتا ہے، مطلب اس طرح یہی ہوتا ہوگا ظاہر ہے۔ اور پھر ظاہر بات ہے کہ ان کے پیارے کی زندگی کا بھی ایک معاملہ ہوتا ہے، چونکہ جو ایڈکشن ٹریٹمنٹ سینٹرز ہیں یا سائیکیٹرک النیسز کے جو سیٹ اپس ہیں دنیا بھر میں، ان کے بارے میں اسپیکولیشنز کافی ہیں کہ وہاں پہ کس طرح کا ماحول ہوگا، کس طرح سے ٹریٹمنٹ کیا جاتا ہے، تو وہ ان کے کویشچنز کافی ہوتے ہیں، اور ان کی پریشانیاں جو پیچھے بیک گراؤنڈ میں جو اس اپنے پیارے کی وجہ سے دل تو ان کا زخمی ہوتا ہے نا، مطلب چھلنی ان کا جو جگر ہے وہ ہوا ہوتا ہے، اتنے حالات مصیبت میں انہوں نے گزارے ہوئے ہوتے ہیں۔ جو کہ ایڈکشن جو ہے، جو ایک ایڈکٹ کی دن کی جو شروعات ہیں وہ یہاں سے ہوتی ہے کہ اس نے نشے کا بندوبست کیسے کرنا ہے، اور پھر جب وہ بندوبست کر لیتا ہے تو پھر اس کو یہ سوچنے میں لگ جاتا ہے کہ اب اس کو کرنا کیسے ہے، کس طرح سے کرنا ہے، اور جو ہی اس کی ڈوز جو میٹیریل ہے وہ ختم ہو رہا ہوتا ہے تو اگلے دن پھر اس کو ٹینشن مل جاتی ہے، اور اس نے کسی نہ کسی ورسٹ بہانے۔ ترین کیس کیسا دیکھا آپ نے؟ میں وہ سننا چاہتا ہوں۔ ایک پیشنٹ نے مجھے بتایا کہ میں گروپ کاؤنسلنگ کر رہا تھا، یہ آج سے کوئی 10 سال پہلے کی بات ہے، کہ وہ سٹوری بتا رہا تھا کہ میں پل کے نیچے بیٹھا ہوا نشہ کر رہا تھا، ٹھیک، اور میرے پاس کوئی آیا کہ آپ کے ابو کی جو ہے وہ ڈیتھ ہو گئی ہے۔ تو اب میں نشہ لے کے آیا ہوا تھا، اور نشے کو میں نے بنانا تھا اور کرنا تھا، اور مجھے شدید جو ہے وہ طلب ہو رہی تھی، وڈرال ہو رہا تھا اس وقت۔ تو میں نے اسے کہا کہ اچھا میں آتا ہوں، میں نے اس کو جو ہے بولا، اور میں اپنے نشہ کرنے میں اس کو بنانے میں لگ گیا، اور اس کے بعد اس کے میں کرنے میں لگ گیا۔ اس کے بعد جو ہے وہ دوبارہ پھر آیا کہ جنازہ تیار ہے اور تمہارے ابو کی میت جو ہے وہ اس طرح سے گھر میں پڑی ہو، تم کچھ خیال کرو، اور لوگ تمہارا انتظار کر رہے ہیں۔ تو اس نے مجھے بتایا کہ مجھے پتہ ہی نہیں چلا کہ میں اتنا نشے کی حالت میں دھت ہو گیا کہ جس پل کے نیچے میں بیٹھ کے نشہ کر رہا تھا اسی پل کے اوپر سے میرے باپ کا جنازہ گزرا۔ اللہ اکبر۔ اور میں نشے جو ہے وہ مجھے اس قدر اس سٹیج پہ لے گئے کہ میں یہ وہ بات اس نے مجھے گروپ کاؤنسلنگ کے اندر سنائی، اور کہ میں اس دکھ کو جو ہے وہ کبھی نہیں بھول سکتا کہ میں اپنے باپ کے جنازے کو بھی کندھا نہیں دے سکا، اور یہ نشے کی جو بیماری ہے وہ اس طرح کے حالات پیدا کر دیتی ہے۔ ایک اور بات، بہت سے پیرنٹ بھی آپ کے پاس، ان میں سے کوئی ایک کیس ضرور پیرنٹ کو خاص طور پہ بچوں کو بلکہ سنائیں کہ جو اپنے بچوں کو سسکتا ہوا بلکتا ہوا دیکھ رہے ہیں، مرتا ہوا دیکھ رہے ہیں اور کچھ نہیں کر پا رہے۔ کوئی ایسا کیس ذہن میں ہے آپ کے کہ کئی ایسے کیس ریہیبلیٹیشن سینٹرز میں آتے ہیں جس کی مطلب باہر والدین جو ہیں آنسوؤں سے رو رہے ہوتے ہیں کہ بچہ اندر تڑپ رہا ہے اور وہ کچھ نہیں کر پاتے؟ کوئی ایک کیس ایسا بتائیے۔ دیکھیں، ابھی کچھ دن پہلے کی بات ہے کہ فیملی جو ہے یہ ایک نشہ جو کہ انجیکشنز کا نشہ ہوتا ہے، جو کہ انجیکشنز کے جو ڈرگز ہیں یہ بھی بہت سویئر ایڈکشن ہے، اور یہ کچھ لوگوں کو اس طرح سے لگ جاتی ہے کہ بے احتیاطی کی وجہ سے کوئی پین ہوا، درد ہوا، اور ڈاکٹر نے اس کو ہائی پوٹینسی پین کلر دے دیا، اور اس کے بعد اس کو مزہ آ گیا۔ آج بھی دیکھیں نا ہمارے پل وغیرہ نیچے وہی چرسی بیچارے پڑے ہوئے، مطلب انجیکشنز لگا رہے ہوتے ہیں۔ انجیکشنز پین کلر جو ہیں اس کی ایڈکشن ہو جاتی ہے، نارکوٹکس کی ایڈکشن ہو جاتی ہے۔ تو اب حالات یہ ہوئے کہ پورے جسم پہ پرک کر کے جو ہے پوری باڈی جو ہے وہ، یعنی کوئی جگہ ایسی بچی نہیں جہاں پہ جو نس ہے، جو وین ہے، اس میں وہ انجیکشن لگا سکتے۔ یہ نوجوان کی آپ بات بتا رہے ہیں، کیا ایج ہوگی؟ کوئی 32۔ ٹھیک، 32۔ اچھا۔ اب حالات چونکہ انجیکشن لگانا بھی اس نے خود ہوتا تھا، اب یعنی وائف جو ہے صبح سے شروع ہوتے تھے کہ کون سی ایسی جگہ ہے جس کو تلاش کیا جائے، یعنی اس کی پوری باڈی کو سرچ کیا جاتا تھا کہ کہاں رگ ہے جو باقی بچ گئی ہے، جہاں پہ نڈل جو ہے وہ اندر دھکیلی جائے۔ اچھا، یعنی یہ ایک پینفل پروسیس تھا جو کہ اس کو
گھنٹے لگ جاتے تھے. اور یہ کون کرتا تھا؟ یہ خود وہ کرتا تھا؟ ہاں وہ خود اپنے آپ کو لگاتا تھا نا, چونکہ وہ ایسی جگہوں, چونکہ جہاں اس کا ہاتھ بھی نہیں پہنچ پاتا تھا, چونکہ اب تو وہ جگہیں وہی رہ گئی تھی نا جہاں وہ اپنے آپ کو پرک نہیں کر پاتا تھا, باقی تو ساری جو ہیں وہ جگہ زخمی ہو چکی تھی. یعنی جو ایڈکشن ہے وہ اس حد تک انسان کو اس سٹیج پہ لے جاتی ہے کہ وہ اپنے آپ کو صبح و شام دن رات کس طرح سے زخمی کر رہا ہوتا ہے. تو یہ ایک کتنی تکلیف دہ بات ہے کہ ایک فیملی ہے وہ کتنی مجبور ہے کہ اس کی حالت دیکھی نہیں جا رہی, چونکہ جب اس کو نشہ نہیں ملتا تو وہ تڑپتا ہے, اس کو وڈرالز ہوتے ہیں, وہ نارمل فیل نہیں کرتا, اور اس کو نشہ دینے کے لیے کہ اس کی پوری باڈی کو یعنی پاؤں سے لے کے گردن تک کہیں کوئی جگہ ایسی مل جائے جہاں پہ وہ اپنے آپ کو انجیکشن. اچھا ڈاکٹر صاحب, میں ذرا فائنلی کیونکہ ریپ اپ کرنا ہے مجھے پروگرام کے, ایک یہ جو ہم بات کر رہے تھے اس وقت ایک تشویشناک صورتحال ہے, اور آپ نے دیکھا ہوگا ابھی حکومت سندھ بھی جو ہے کچھ عرصے پہلے اس پہ تھوڑا سا انہوں نے گفتگو شروع کی ہے, لیکن اس کام کو ان کو ٹیک اپ کرنا چاہیے میرے حساب سے پراپرلی, کہ وہ اسکولز میں باقاعدہ انہوں نے جو ہے وہ اپنا ایک پروگرام بنایا کہ جی ہم باقاعدہ سرچنگ کریں اور ایک خاص مطلب میکانزم کے تھرو جو ہے بچوں کو گزارا جائے, جس سے پتہ چلے کہ بچے کہیں خدا نخواستہ ڈرگ ایڈکٹ تو نہیں ہو گئے. تو ایک تو یہ کہ ہمارے یہاں ظاہر ہے دھڑلے سے جو گٹکا بکتا ہے, ظاہر ہے وہ کہیں نہ کہیں سے چھالیاں تو آتی ہے نا, کہیں نہ کہیں فیکٹری میں تو بنتی ہے, کہیں نہ کہیں بھتہ تو جاتا ہے, کوئی نہ کوئی تھانہ تو انوالو ہوتا ہے, مطلب ایگزٹ انٹرنس پہ سب کچھ کام تو ہو رہا ہے, اور وہ کروڑوں اربوں روپے کا کام ہو رہا ہے. اسی طرح سے یہ چرچ ہے, یہ آئس میتھ وغیرہ ہے, یہ کوکین, یہ اب سوری ٹو سے اللہ ماشاء اللہ, لیکن مطلب ہمارے یہاں پرائیویٹ اسکولز میں, پرائیویٹ کالجز میں, پرائیویٹ یونیورسٹیز میں اب یہ عام ہو چکا ہے دھندا. واٹس ایپ گروپس بنے ہوئے, لوگ اس کے ذریعے باقاعدہ سرکولیٹ کر رہے ہوتے. آپ کے خیال میں والدین اور پھر اگین ریاست کا اس میں ایک بہت بڑا چیلنج اور کردار ہے, وہ کردار کیسے ادا کرنا چاہیے تاکہ آپ نوجوان نسل کو اپنی بچا سکیں, کیونکہ اب یہ بیماری تو صاف پھیل گئی ہے آپ کے تعلیمی اداروں میں, آپ اس کو روک نہیں پائے, یہ تو مان لیجئے. ہمارے لیے تو افسوس کا مقام یہ ہے کہ اربوں روپے کی جب شراب اور نشہ آور اشیاء ہمارے ہی صوبے میں اگر فروخت کی جا رہی ہوں, عدالتوں سے اس پر بین لگ جائے, پھر بعد میں اس کو پھر دوبارہ کھول دیا جائے, تو یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ ولنگنس نہیں ہے. تو جب تک حکومتی ادارے باقاعدہ طور پر اس کو اپنے لیے لائف اینڈ ڈیتھ کا تھریٹ نہیں سمجھیں گے, نئی نوجوان نسلیں تباہ و برباد ہو رہی ہیں, تو اس وقت تک یعنی یہ کام درست نہیں ہو پائے گا. صرف قرآن مجید کی ایک آیت کا میں ایک مفہوم یہ بیان کر دوں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ. اللہ تعالیٰ ایمان کو محبت والا بنا دیتا ہے, انسان ایمان سے محبت کرتا ہے, دلوں میں ایمان مزین ہو جاتا ہے. وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ. تو نافرمانی کو, کفر کو, عصیان کو اللہ تعالیٰ ناپسندیدہ بنا دیتا ہے. تو شراب ام الخبائث ہے, حدیث میں سے ام الفواحش نشے کو کہا گیا, یہی تمام مدر آف آل سنس. تو لہٰذا کوشش کیجئے کہ خود بھی بچیں, اپنے پیاروں کو بھی بچیں. بالکل ٹھیک, بہت شکریہ آپ دونوں. اب آپ کا اللہ تعالیٰ آپ دونوں کو جزائے جمیل عطا فرمائے. اور اگین وہی بات, میں ظاہر حکومت وقت سے گزارش کروں گا, چاہے صوبائی حکومتیں ہیں چاہے وفاق ہے, اس معاملے کو ٹیک اپ کیجیے صاحب. یہ بڑا سنجیدہ مسئلہ ہے اور ایک بہت بڑا مطلب سرمایہ اس پہ لگا ہوا ہے, نیکسس ہے اس پہ, اور ہماری نوجوان نسل اس پہ تباہ ہو رہی ہے, آئس میتھ کے ذریعے, گٹکے کے ذریعے, اس کوکین کے ذریعے, پتہ نہیں کیا کچھ ہو رہا ہے, شراب کے ذریعے سے. اس پہ کام ہونا بہت ضروری ہے. اگر کام نہیں کریں گے تو بہت بڑی تعداد جو ہے نسل کی ہمارے ہاتھوں سے نکل جائے گی, خدا نخواستہ. کتاب الشفا عبادت میں خشوع و خضوع کا عمل آپ کو بتلاتے ہیں کہ جس شخص کو اپنی عبادت میں خشوع و خضوع میسر نہ آتا ہو, وہ کثرت کے ساتھ کلمہ طیبہ اور استغفر اللہ کا ورد کرے, انشاءاللہ اسے عبادت میں خشوع و خضوع نصیب ہوگا. حضور غوث الاعظم دستگیر حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول مبارک ہے کہ موت کو ہر لمحے یاد رکھو اور نماز اس انداز سے پڑھو جیسا کہ یہ آپ کی زندگی کی آخری نماز ہو. روزنامہ 92 نیوز میں آج مضمون ضرور پڑھیے گا, معاشرے پہ برے اثرات اور اس سے بچاؤ کے طریقے. ایکس پہ ہمیں فالو کر لیجئے, فیس بک پیج کو لائک کر کے, یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ضرور کلک کر لیجئے. آئیے ذرا اپنی روح سے تجدید عہد وفا. لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. اللہ تعالیٰ آپ کا, ہمارا, ہم سب کا, پاکستان کا, امت مسلمہ کا, خاص طور پہ غزہ کے رہنے والوں کے لیے دعا کیجئے. اللہ تعالیٰ ان کا حامی و ناصر ہو اور ان کا مددگار ہو, اور ان کو غیب سے بس ان پر اپنا خاص فضل و کرم فرما دے. آمین. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.